بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن علی ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو علی حسن کا خلوص بھرا سلام۔ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں حسن علی ٹی وی۔ ایک تو جہنم خود ہولناک اور خوفناک جگہ ہے جس کا عذاب بہت ہی خوفناک ہے۔ اس کے عذاب کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت آئے کہ عام طور پر اس وقت آیا نہیں کرتے تھے، اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ جبرائیل کیا بات ہے کہ آج تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا اور بدلا ہوا ہے، کہ جس طرح پہلے چہرے پر بشارت اور خوشی کے آثار ہوتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، خوف اور دہشت کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہنم کی آگ کو گرم کرنے کا حکم دیا اور اس کی آگ کو تیز کرنے کا حکم دیا، چنانچہ 1000 سال تک اس کو تیز کیا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ کی ہو گئی، پھر دوبارہ حکم ہوا اور پھر 1000 سال تک اس کو مزید تیز کیا گیا یہاں تک کہ وہ زرد رنگ کی ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو مزید تیز کیا گیا یہاں تک کہ وہ جل کر سیاہ پڑ گئی۔ یہ سیاہ ہونا اس کی انتہائی گرم ہونے کی علامت ہے۔ اب اس کے انگارے کبھی بجھ نہیں سکتے اور کبھی اس کی لپٹیں کم نہیں ہوتی، اور اب اس جہنم کی گرمی اور آگ کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ اگر سوئی کے ایک ناکے کے برابر جہنم کا سوراخ دنیا میں کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے سارے دنیا والے مر جائیں گے، اور جہنم میں جو فرشتے مقرر ہیں اگر ان سے کوئی ایک فرشتہ نکل کر دنیا میں آ جائے تو اس کی گرمی سے بھی سارے دنیا والے مر جائیں گے، بلکہ وہ فرشتہ جہنم سے نکل کر دنیا میں قدم رکھ لے تو اس کی بد شکلی، خوفناکی اور بدبو سے ہی سب لوگ مر جائیں گے۔ اور پھر کیفیت بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو باندھنے کے لیے جو زنجیریں ہیں، اگر ان زنجیروں میں سے ایک ہلکا اور کسی مضبوط سے مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر رکھا جائے تو وہ پہاڑ بھی دھنستا 7ویں زمین کے نیچے چلا جائے گا۔ اس ایک ہلکا کے اندر اتنا وزن ہے کہ پہاڑ بھی اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ عذاب جہنم سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہ کر سکے۔ جب انہوں نے کیفیت بتائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس مزید کچھ نہ بتاؤ، میں برداشت نہیں کر سکتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا تو اللہ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہے اور تم تو فرشتہ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضور میں کیوں نہ رہوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، جیسے ابلیس کا انجام کہیں میرا بھی ویسا انجام نہ ہو جائے۔ ابلیس بھی تو فرشتوں میں رہتا تھا، اصل میں تو وہ ایک جن تھا، مگر اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں رہتا تھا اور فرشتوں کا معلم اور استاد کہلاتا تھا، لیکن اس کا کیا انجام ہوا تو مجھے کیا معلوم کل میرا کیا انجام ہوگا اور کیا لکھا سامنے آ جائے، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خدا نخواستہ جہنم میں جانا پڑ گیا تو جہنم تو بڑی خوفناک اور ہولناک جگہ ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا کہ حضور جیسے ہاروت اور ماروت کے ساتھ معاملہ ہوا، حالانکہ وہ تو فرشتہ تھے، کہیں میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ انصاری صحابہ کرام ہنسنے کھیلنے میں مشغول ہیں۔ آپ ان کے پاس تشریف گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم ہنسنے کھیلنے میں مشغول ہو اور تمہارے پیچھے جہنم کا یہ حال ہے، اگر تم کو وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو جہنم کے بارے میں مجھ کو معلوم ہے تو پھر تم کو کھانا پینا اچھا نہ لگے گا اور تم گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈنے لگو گے۔ آپ کے اس ارشاد سے ان پر بہت زیادہ اثر ہوا، چونکہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی مہربان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے بندوں کو زیادہ نہ ڈرائیں، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، دشواریوں میں مبتلا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ بس اتنا کہو کہ نیک کاموں کے قریب رہو اور نیک کاموں میں لگے رہو اور جہاں تک ہو سکے قریب چلتے رہو، اس سے بھی تمہاری انشاءاللہ کشتی پار ہو جائے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو، کام تو ان کی رحمت سے ہی ہوگا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے، اس لیے بس ڈرتا رہے اور ڈرنے کرتا رہے۔
रहे। और डरने का मतलब ये है कि जहन्नम का अजाब सुनने के बाद अगर रियाकारी है तो रियाकारी से तौबा कर ले, और अगर दूसरे गुनाह हो रहे हैं तो इनसे भी तौबा करके आइंदा इनसे बचने का एहतमाम कर ले, क्योंकि गुनाह जहन्नम में ले जाने वाले हैं। जैसे नेकी जन्नत में ले जाने वाली है तो रियाकारी भी जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है, जिसका अजाब इतना होलनाक और खौफनाक है। तो रियाकारी से तौबा कर लें और इखलास को अख्तियार कर लें। जितने मुखलसीन हैं सारे जन्नत में जाएंगे और जो रियाकार हैं वो जहन्नम में जाएंगे। तो क्या जरूरत है रियाकारी करने की। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बस ये इस हदीस का हासिल है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हमें दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होऊंगा। तब ये हमें दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका हाफिज़ और निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व